مصری تاریخ اتنی پراسرار کیوں ہے اور مصر کی زمین اپنے اندر کن رازوں کو دفن کیے ہوئے ہے؟ فرعون مصر جن کا دعویٰ تھا کہ وہ دیوتاؤں کی اولادیں ہیں، ولید بن ریان کون تھا اور وہ مصر کا فرعون کیسے بنا؟ قدیم مصر کی سرزمین میں، جسے انسانی تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے، بے شمار پراسرار راز دفن ہیں جو مصری بادشاہوں اور دیوتاؤں کی داستانوں سے بری پڑی ہے۔ انتہائی عجیب و غریب رسم و رواج اور عقیدوں کی تاریخ مصر کو پراسرار بنا دیتی ہے۔ مصری نوٹ شدہ لاشیں یعنی ممیاں اور گیلا کی عظیم پوری دنیا میں مصر کی پہچان ہے۔ اس ملک کو فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نہ صرف انسانی تاریخ میں بلکہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں بھی خصوصی مقام حاصل ہے۔ قدیم مصری لوگ تاریخ کو 200 میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ زمانہ جب کسی لوگوں پر تھی اور دنیا میں انسان اور دیوتا ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ یہ زمانہ 23,000 سال قبل از مسیح کا تھا۔ دوسرا دور فرعونی مصر کا دور تھا، جب ڈپٹی خاندان دیوتاؤں کے حکم سے مصر پر حکومت کرنے لگے۔ یہ زمانہ 5 سال مکمل مسیح کا ہے۔ اگر مصری تاریخ کی پہلے دور کی بات کریں تو اس دور کی تاریخ مانتولوجی سے بری پڑی تھی، جسے ڈیوربن کہا جاتا ہے۔ اس میں درج تاریخ میں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قدیم مصر میں فرعون سے افطاروں سال قبل شیم زاہور نامی گروہ کیا، بلکہ آفتہ کا نام ارس تھا جو جنگ اور آسمان کا دیوتا تھا۔ اس دیوتا کے پیروکار کو شمزور کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ کافی ترقی یافتہ تھے اور فزکس، ریاضی اور اسٹرونومی جیسے علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ ماہرین پیرامڈز کو بھی انہی لوگوں کی تعمیر قرار دیتے ہیں اور گمان کیا جاتا ہے کہ شمسور دوسرے سیارے سے اس دنیا میں آنے والی مخلوق تھی۔ بعد میں یہ تہذیب کسی آسمانی عذاب کے نتیجے میں اس زمین سے مٹ گئی اور پھر فرعونی مصر کا دور کا آغاز ہوا۔ 4 سے 5,000 سال قبل اس مسیح کے اس دور میں عراق کی سمری تہذیب اپنے عروج پر تھی۔ سمیری لوگوں نے مصر میں پہلے والی دریائے نیل کے کنارے کھیتی باڑی شروع کر دی، کیونکہ یہاں کی مٹی بہت زرخیز تھی۔ سمیری بادشاہ نے مصر کے شمالی علاقے پر نرمر نامی شخص کو حاکم بنا دیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے پورے مصر پر قبضہ کر لیا اور مصر کا بادشاہ بن گیا۔ محققین کا ماننا ہے کہ نرمل اور دیگر فرعون ایک دوسرے قبطی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم بن نوح کی اولادیں تھیں اور زمانہ قدیم سے ہی وزیر انکم اسکیم تھی۔ نرمل مصر کا سب سے پہلا فرعون تھا۔ نرمل فرعون کے خاندان میں 11 بادشاہوں نے مصر پر حکومت کی اور مصر کو مزید طاقتور بنا دیا۔ فرعون مصر کا کردار باقی دنیا کے بادشاہوں سے کافی ہٹ کر تھا، کیونکہ انہوں نے خود کو مقدس ہستیاں بنا کر عوام کے سامنے پیش کیا تھا۔ لوگ ان کو حرت دیوتا کی اولاد سمجھتے تھے۔ ان کے جسم میں حورس تفتاؤں کا خون تھا، اس لیے صرف ان کے خاندان کے لوگ ہی مصر کے تخت پر بیٹھ سکتے تھے۔ ان فرعون کو خدا کے برابر سمجھتے تھے اور ان کے آگے سجدہ کیا کرتے تھے۔ 1200 قبل مزید 18 شاہی اور وہ تمام خدائی کے دیودار تھے۔ فرعون سیٹھی اول کی موت ہوئی تو مصر کو ظالم ترین فرعون کے ہاتھوں میں آ گیا، جس کا ذکر توریت، انجیل اور قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے زمن میں آیا۔ یعنی رنگ ثانی خاندان کا خون نہ ہونے کے باوجود مصر کا فرعون بن بیٹھا تھا۔ مصری مورخین کے مطابق ولید بن ریان تھا، جبکہ مذہب بن یار رکھا تھا۔ یہ شخص دوران یا خراسان کا رہنے والا تھا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ خراسان نے شدید قحط پڑا، لہٰذا وہ قحط شالی سے پریشان ہو کر وہاں سے ہجرت کر گیا اور مصر آن پہنچا۔ جب وہ مصر پہنچا تو اس کے پاس کوئی سادہ سامان نہیں تھا، وہ بہت بھوکا تھا۔ وہ وان نامی شخص کے پاس زندہ باد ہے، نہ بیچتا تھا اور نہ عالم دین بھی تھا۔ اس نے مذہبی کتابوں پر پڑھا تھا کہ ایک زمانے میں ایک آدمی خراسان سے مصر آئے گا جس میں بہت سی خصوصیات ہوں گی۔
ایمان نے جب ولید سے گفتگو کی تو سمجھ گیا کہ یہ وہی شخص ہے، اپنے گھر میں مہمان بنا لیا اور وہ اس کے گھر میں کچھ دن تک قیام کو دے رہا۔ حماد نے ولید کو اب مصر کے بازار میں جانے کا مشورہ دیا تاکہ دونوں مل کر وہاں کوئی ذریعہ معاش تلاش کر سکیں۔ لہٰذا ولید نے بازار مصر میں خربوزے بیچنا شروع کر دیے، لیکن کوئی شخص بھی اس کی خربوزی نہ خریدتا تھا اور وہ اس تجارت میں ناکام ہو گیا۔ چنانچہ ولید بادشاہ مصر کے دربار میں گیا اور اس سے درخواست کی کہ اسے کوئی روزگار فراہم کر دے، وہ پوری ایمانداری سے سر انجام دے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ولید کو مصر کے قبرستان کا داروغہ بنا دیا۔ فرعون نے قبرستان میں بھی اپنی عیاری اور چلاکی کو جاری رکھا۔ اس نے قبرستان میں داخل ہونے والے لوگوں سے ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا۔ اگر کوئی شخص اسے اشفیہ نہ دیتا تو اس لاش کو دفن ہونے کی اجازت نہ دیتا۔ اس کے ذریعے اس نے خوب مال و دولت کمایا۔ جب بادشاہ کو اس کی خبر ہوئی تو ولید نے آدھا مال بادشاہ کو دے دیا اور خوب مال بٹورے۔ کچھ عرصے بعد وزیر مصر کی موت ہو گئی۔ اس پر بادشاہ آدمی ولید ان دنوں بہت طاقتور تھا اور مصر کے قبطی لوگوں میں بہت مشہور ہو گیا۔ چنانچہ جب بادشاہ مصر کی موت ہوئی تو اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ولید بن ریان مصر کا بادشاہ بن بیٹھا اور قبطیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس نے ایمان کے ساتھ مل کر منصوبہ بنا لیا۔ یہ قبطیوں اور مصر کے لوگوں کے سامنے اب وہ خدا بننے کا دعویٰ کرے گا اور اپنی پرستش کروائے گا۔ اس پر راضی ہو گئے اور فرعون کو خدا کا درجہ دینے لگے۔ کوئی فائدہ گھر میں اس کی پرستی شروع ہو گئی، لیکن بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے خدا کی عبادت کیا کرتے تھے اور فرعون کو خدا ماننے سے انہوں نے سیدھا انکار کر دیا۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا اور انہیں غلام بنا لیا۔ تاریخ اس فرعون کو رامسانی کے نام سے جانتی ہے، جس کی طرف سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے خدا کا انکار کیا اور اپنی خدائی کے دعوے پر قائم رہا، تو اللہ نے اس دین میں ایسا ڈبویا کہ تا قیامت نشان عبرت بنا دیا گیا۔ مصر کی تاریخ اور فرعون مصر کی داستانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان دولت و عمر اور مادی عروج کو کامیابی سمجھتا ہے اور اس کامیابی پر غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس طرح فرعون مصر عروج پر آنے کے بعد غرور میں مبتلا ہو گیا، یہاں تک کہ خود کو خدا بنا دیا۔ بالکل اسی طرح انسانی مادی ترقی کے نشے میں چور ہو کر گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ چند روز ماننے سے پہلے ایمان کو اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر عروج کا ایک دن جو ہے وہ زوال کا ضرور ہوتا ہے۔